بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام رحمت رمضان میں آپ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم آج کے ہمارے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائیں، اور کام کی بات، نفع بخش باتیں اللہ ہماری زبان سے کہلوائیں، جس پر میں بھی عمل کروں، آپ سب بھی عمل کریں، اور ہم سب کو اللہ کریم قبولیت عطا فرمائے۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ جتنے لوگوں نے روزے رکھے ہیں، تلاوتیں کی ہیں، تراویح پڑھی ہیں، اور جتنے لوگ اس وقت عمرے کی حالت میں ہیں، سفر میں ہیں، اور جو لوگ حضر میں ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں، ٹوٹی پوٹی عبادات، اللہ پوری امت کی افراد کے اعمال کو قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے سارے روزے، ہماری تراویح، تلاوت، ذکر و اذکار، صدقات، زکوٰۃ، یا جو بھی ہم نے نیکی کی شکل میں کوئی عمل کیا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے محض اپنے فضل و کرم سے۔ ناظرین، یہ مبارک مہینہ، ماہ مبارک، جس کے پانے کی تمنا کیا کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مہینے کی اہمیت کا، عظمت کا، رفعت کا، بلندی کا، بزرگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا محترم، کتنا مبارک، کتنا باعظمت ہوگا، کہ جس کے پانے کی تمنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 ماہ قبل فرما رہے ہیں۔ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا، رجب کا چاند جب نظر آتا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مبارک مہینہ، کتنی اہمیت کا حامل یہ مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مہینے کی ایک ایک لمحے کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر ہمیں ناظرین اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے وہ مہینہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ اللہ کرے کہ اس مہینے کی ایک ایک لمحے کی ہم قدر کریں، ایک ایک ساعت کی ہم قدر کرنے والے ہوں۔ تو ناظرین، یہ مبارک مہینہ دیکھیں، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، ہر عمل کے اندر 2 چیزیں ضرور لازماً اس کے اندر ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس عمل کا مقصد، اور دوسری چیز ہوتی ہے وہ عمل کے حوالے سے ظاہری خد و خال، ظاہری اس کی شکل و صورت۔ یہی حال اس روزے کے اندر بھی ہے کہ ایک تو روزے کی صورت ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہم نے کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہے،
یہ اس کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ظاہری شکل و صورت بھی ضروری ہے. اور روزہ ناظرین ایک ایسی عبادت ہے، یہ مخفی عبادت ہے. روزے کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں دیگر، اس کے اندر ظاہری ایک شکل و صورت ضرور ہوتی ہے، ظاہری ایک حرکت ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم وہ عمل ادا کرتے ہیں. نماز میں سجدہ ہے، رکوع ہے، قعود ہے، جلسہ ہے، تلاوت ہے. زکوٰۃ میں ایک دینے والا ایک لینے والا ہوتا ہے. حج کے اندر جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں وہ سب ظاہر ہوتے ہیں سوائے روزے کے. فرمایا کہ روزہ ایک مخفی عبادت، پوشیدہ، یعنی بڑے آرام سے ایک شخص سحری بھی کھا لے اور افطار کے وقت افطار کے اندر بھی شامل ہو جائے اور لوگ اسے روزے دار باور کریں، شکل و صورت بھی اس کی ایسی، لیکن بڑے آرام سے وہ چاہے تو دن میں چھپ کر پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. تو بہرحال میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے سب سے پہلے اس آیت کے حوالے سے میں عرض کروں گا. اس آیت میں اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن مجید کا اپنا ایک اسلوب ہے، اعجاز ہے ناظرین، کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے. کہتے ہیں کہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. اب دیکھیں اس ایک آیت کے اندر اللہ پاک نے روزے کی فرضیت بھی بیان فرمائی، اور پھر روزے کے حوالے سے حوالے سے ترغیب دلانے کا، ترغیب دینے کا، انکریجمنٹ کا اس سے زیادہ بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا. اور تیسری چیز جو کہ مقصد ہے کہ مقصد روزہ کیا ہے، یعنی روزے کی فرضیت بھی بیان فرمائی اس ایک آیت کے اندر، پھر روزے کی تاریخ بیان فرمائی، ترغیب بھی ساتھ میں بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کا مقصد کیا ہے. ظاہر ہے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ہر عمل کے حوالے سے دو چیزیں لازماً اس کے اندر ہوتی ہیں. ایک اس عمل کے حوالے سے ظاہری خد و خال، شکل و صورت، اور دوسرا اس عمل کا مقصد جس مقصد کے حصول کے لیے، اچیو کرنے کے لیے وہ ظاہری شکل و صورت اپنائی جاتی ہے. نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، اسی طرح اس روزے کے اندر. اب دیکھیں پہلی بات اللہ کریم نے ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، اے ایمان والو. آپ قربان جائیں، یا اللہ پاک نے یا ایھا الانسان نہیں کہا، یا ایھا الناس کہہ کے خطاب نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جتنے انداز ہوتے ہیں خطاب کرنے کے، ان میں سے سب سے پیارا جو انداز خطاب ہوتا ہے، سب سے یونیک جو انداز خطاب شفقت پر مشتمل ہوتا ہے، کہ وہ اللہ اپنے بندوں کو اے ایمان والوں کہہ کے پکارتے ہیں. جیسے ماں اپنے بچے کو، ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بیٹا کہہ کے پکارے، کبھی نام لے کے پکارتی ہے، لیکن جب ماں اپنے بچے کو بیٹا اور بیٹی کہہ کے پکارتی ہے تو شفقت ماں کی جو شفقت ہے نا، شفقت ممتا، وہ بالکل جوبن پہ ہوتی، اور پھر وہ اس کے اندر جو حلاوت ہوتی ہے وہ ایک بچہ اور ایک بچی محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ماں اپنے بچے کو بیٹا اور بیٹی کہہ کے پکارتی. تو اللہ پاک جب اپنی بندوں کو ایمان والا کہہ کے پکارتے ہیں تو ناظرین اس سے بہتر، اس سے زیادہ پیارا انداز خطاب کوئی نہیں ہو سکتا. کہ بڑے پیارے انداز میں اللہ پاک یوں فرما رہے ہوتے ہیں اے ایمان والو، یعنی اے میرے وہ بندو جن کا مجھ سے کس قسم کا رشتہ ہے؟ ایمان کا رشتہ ہے، یقین کا رشتہ ہے. دنیا میں ہم جب بہت زیادہ کسی سے عقیدت رکھتے ہیں، بہت زیادہ فرط عقیدت میں ہم جب کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی آپ کو میں جانتا نہیں، آپ کو میں مانتا ہوں، آپ پر ایمان رکھتا ہوں. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایمان تعلق اور رابطے کی اس انتہائی درجے کے لیول کا نام ہے کہ جس درجے میں جا کے ایک انسان کو دوسرے سے انتہائی درجے کی محبت ہو جاتی. تو گویا ایمان انتہائی درجے کی محبت کا نام ہے. انتہا درجے کی جب کسی سے محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، جسے اردو میں عشق کہا جاتا ہے، تو اس رشتے کو ایمان کہا جاتا ہے. اللہ پاک اپنے بندوں کو اس رشتے کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جن کا میرے ساتھ ایمان کا رشتہ ہے، یقین کا رشتہ ہے، عشق کا رشتہ ہے. جب اتنا قریبی رشتہ ہے، جب اتنا گہرا رشتہ ہے، جب اتنا پائیدار رشتہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس رشتے کے بعد وہ حاکم، وہ مولا، وہ مالک، وہ محب،
وہ محبوب جب کوئی حکم دے رہا دے گا تو یقیناً وہ بھی محبت پر مشتمل حکم ہوگا، اس میں بندوں ہی کا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک اس رشتے کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں کتبہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے میرے ایمان والے بندو روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا یہ روزہ نفل نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو رکھیں چاہیں تو نہ رکھیں، نہیں، فرض ہے۔ فرض کسے کہتے ہیں ناظرین؟ something we have to do it، something you have to do it، ہر حال میں ہمیں رکھنا، الا یہ کہ ایکسپشنل شریعت نے دیا، شریعت دین فطرت، اگر کوئی شخص بیمار ہو، مسافر ہو، اس کو اجازت ہے رخصت کرنے کی، لیکن یہ روزہ فرض روزہ ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رکھنا ہے، جب تک کوئی جینوین ریزن نہ ہو، جب تک کوئی سیریس وجہ نہ ہو، جب تک کوئی اضطراری کیفیت نہ ہو، روزہ چھوڑنے کی، روزہ توڑنے کی اجازت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کا ایک روزہ اگر کسی نے مس کر دیا، چھوڑ دیا، تو پوری زندگی اگر وہ روزہ رکھتا رہے غیر رمضان کے روزے، تو اس رمضان کے ایک روزے کے برابر وہ اجر و ثواب نہیں پا سکتا، وہ برکتیں نہیں پا سکتا جو رمضان کے ایک روزے پر جو اجر و ثواب رکھا گیا۔ تو پہلی بات اللہ پاک نے یہ بتائی، روزے کا اسٹیٹس بتلایا، یہ روزہ کس کیٹیگری کا ہے، اس روزے کا اسٹیٹس کیا ہے؟ فرمایا فرض ہے، you have to do it، فرض ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے روزے کے حوالے سے ہمیں مک اباؤٹ نہیں کرنا چاہیے، رمضان کے روزے کے حوالے سے ہمیں کوئی سستی نہیں کرنی چاہیے، کوئی ایکسکیوز نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ واقعی اگر کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی اللہ نہ کرے کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے، جینوین کوئی ریزن ہے، تو بے شک آپ روزہ چھوڑ دیں، آپ قضا کر لیں۔ تو پہلی بات اس آیت میں یہ بتائی۔ اس کے بعد قربان جائیں قرآن کے اسلوب پہ، خدا کی اللہ کی قسم، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، میرے بندو یہ روزے کی مشقت، یہ بوجھ، یہ مشکل صرف تم پر نہیں ڈالی گئی، تم سے پہلے جتنی امتیں یا جتنی شریعتیں گزری، جتنے انبیاء علیہ السلام کے پاس شریعت آئی ہے، جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں، جتنی شریعت آئی ہیں اللہ پاک کی طرف سے، ہر شریعت کے اندر روزہ فرض تھا۔ ہاں اس کی کیفیات کے اندر، احکام کے اندر، اوقات کے اندر فرق ہو سکتا ہے، لیکن نفس روزہ ہر شریعت میں رہی۔ ناظرین دیکھیں، اللہ پاک کی طرف سے انکریجمنٹ کا اس سے بہتر نیچرل طریقہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں انسان کی فطرت یہ ہے، نیچر یہ ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، مشکل میں مبتلا ہوتا ہے، کسی بیماری میں، تو آپ اسے یہ بتاؤ، اگر کوئی بتا دے کہ بھائی آپ اکیلے اس مرض میں مبتلا نہیں، اور بھی لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں، تو اس کی مصیبت اس پر ہلکی ہو جاتی ہے۔ جب اسے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اس مرض میں، فلو میں اکیلا نہیں، اس وائرس میں اکیلا نہیں، اور بھی لوگوں کو ہو گیا ہے، تو انسان کی فطرت ہے کہ انسان پر پھر وہ مصیبت آسان اس لیے ہو جاتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ دوسرے لوگوں پر بھی یہ مصیبتیں آئی ہیں، وہ اگر برداشت کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں، میں کیوں نہیں برداشت کر سکتا، تو فطری طور پہ وہ مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو یہ جدی اور پشتی نسخہ ہے، یہ سالہ سال اور صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ کوئی نیا نسخہ نہیں ہے۔ کوئی نئی میڈیسن مارکیٹ میں آتی ہے تو آدمی بہت ڈرتا ہے، کوئی نئی چیز آتی ہے تو، لیکن جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت آزمودہ ہے، یہ تو بہت پرانا ہے، یہ پرسکرپشن، یہ میڈیسن، یہ دوا بہت پرانی ہے، بہت سے لوگ آزمودہ ہے، تو انسان کو تسلی ہوتی ہے قدرے کہ اچھا۔ تو اللہ پاک سے بہتر انسان کو کون جان سکتا ہے؟ الا یعلم من خلق، کہ بھلا خالق ہی نہ جانے گا مخلوق کی نفسیات کو؟ تو دیکھیں اللہ پاک نے ہماری نفسیات کا کتنا خیال رکھا ہے، جیسے چھوٹے بچے کو سمجھایا جا رہا ہوتا۔ اب کرونا کے بعد دیکھیں نا، جب اسکول شروع ہوا تو بچے بہت پریشان تھے، چونکہ عادت ختم ہو گئی تھی، تو بچوں کو بتانا پڑتا تھا کہ آپ اکیلے نہیں جا رہے ہو، آپ کے فلاں دوست بھی اسکول جا رہے ہیں، دیکھو فلاں بھی اسکول جا رہے ہیں، دیکھو سارے بچے اسکول میں جا رہے ہیں، تو بچہ کہتا ہاں، اس کو تسلی ہوتی تھی، اچھا میں اکیلا نہیں، اور بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس کے لیے انکریجمنٹ کے طور پہ، اس کو ابھارنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، تو اللہ پاک سے زیادہ بہتر انسان کو کون جان سکتا؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، میرے بندو یہ جدی اور پشتی نسخہ ہے۔ اگلی آیت کے اگلے حصے میں مقصد روزہ بتایا گیا ناظرین، کہ روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کی غرض کیا ہے،
روزے کی غایت کیا ہے؟ روزے کے ذریعے اللہ پاک انسان کو، اپنے بندے کو کیا چیز دینا چاہتے ہیں؟ انسان نے اچیو کیا کرنا ہے؟ کیا صرف بھوکا رہ لینا، پیاسا رہ لینا کافی ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک؟ اس کے بارے میں تو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ رب من صائم لیس له من صیامه الا الجوع، کہ بہت سے روزہ دار، قربان جائیے حدیث کے الفاظ پہ، بہت سے روزہ دار ایسے ہوں گے اور ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی حاصل نہیں، سوائے اس کے کہ انہوں نے فاقہ کیا، کھانا پینا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا اور دیگر چیزوں سے وہ دور رہے جن سے رہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ بہت سے ایسے روزہ دار، اس کے بعد فرمایا کہ رب من قائم، بہت سے قیام اللیل کرنے والے، شب بیداری کرنے والے ایسے ہوں گے کہ ان کی شب بیداری میں سوائے اس کے کہ وہ جاگے رہے نیند سے، کچھ حاصل نہیں، انہوں نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا۔ تو اللہ پاک قربان جائیں کہ اس چھوٹے سے جملے میں، چھوٹے سے سینٹنس میں مقصد روزہ فرمایا کہ جانتے ہو روزے کا مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا پتہ چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ روزے کی جو شکل و صورت ہے وہ بھوکا پیاسا رہنا، اور روزے کا جو مقصد ہے، روزے کی جو غرض و غایت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار بن جائے، آدمی پرہیزگار بن جائے۔ پرہیزگاری کسی کہتے ہیں، تقوی کسی کہتے ہیں؟ ناظرین، بہت ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھنا۔ آج دیکھیں نا، آج ہم میں سے ہر شخص اگر اپنا جائزہ لے، میں اپنا جائزہ لیتا ہوں کہ میری زندگی 52 ہو گئی، تو میری زندگی میں بالغ ہونے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 35 اور 40 بار رمضان کا مہینہ آیا ہوگا، اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ، شباب کے ساتھ، اپنی پوری خیر و برکت کے ساتھ۔ تو کیا میں اتنے رمضان گزرنے کے بعد کیا میرے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ کیا میں پرہیزگار بن گیا؟ کیا میرے اندر پرہیزگاری آئی؟ کیا میرے اندر تقوی پیدا ہوا؟ کہ اللہ پاک کا ڈر پیدا ہوا؟ کیا خدا خوفی پیدا ہوئی؟ کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت پیدا ہوئی جتنا اللہ پاک چاہتے ہیں؟ یقیناً اس کا جواب نو میں ہے، کہ ایبسولوٹلی نوٹ۔ ہم میں سے ہر شخص اس کا جائزہ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ہی رمضان کافی تھا ہمیں اللہ والا بنانے کے لیے، ایک ہی رمضان کافی تھا، جتنی خیر و برکت اللہ پاک نے رکھی ہے رمضان کے اندر، ایک رمضان کافی تھا ہمیں اللہ والا بنانے کے لیے، ہمیں اللہ کا دوست بنانے کے لیے، ہمیں اللہ کا ولی بنانے کے لیے۔ ہماری زندگی میں کتنے رمضان آئے ناظرین اور آ کے چلے گئے، جب رمضان ختم ہوتا ہے تو ہم بیک ٹو نارمل ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر سے کسی قسم کی برائی دور نہیں ہوتی، نہ ہم غیبت چھوڑتے ہیں، نہ ہم جھوٹ چھوڑتے ہیں، نہ دل آزاری چھوڑتے ہیں، نہ ماں باپ کو ستانا چھوڑتے ہیں، نہ فراڈ چھوڑتے ہیں، نہ بددیانتی چھوڑتے ہیں، نہ بد نظری چھوڑتے ہیں، نہ بدتمیزی چھوڑتے ہیں، کسی قسم کی برائی سے ہم باز نہیں آتے۔ رمضان آتا ہے یوں ہی چلا جاتا۔ تو میں عرض کر دوں کہ یاد رکھیں، رمضان کا مطالبہ صرف اتنا ہی نہیں ہم سے، رمضان کا مطالبہ صرف تراویح نہیں ہے، صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، صرف تلاوت نہیں ہے، صرف زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے، صرف صدقات نہیں ہے، صرف تلاوت نہیں ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ کچھ اور مطالبہ کرتا ہے، اس کا مطالبہ کچھ اور بھی ہے، اس کا مطالبہ، اس کا مقصد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا یہ مہینہ ہماری روحانیت کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ کس بات کی ٹریننگ؟ تقوی کسے کہتے ہیں ناظرین؟ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، رمضان کا مہینہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اے لوگو یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر اس کی جزا جنت ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں ناظرین؟ صبر بھی کہتے ہیں رکنے کو۔ کس چیز سے رکنا؟ اللہ پاک کی نافرمانی سے رکنا، ایسے اعمال سے رکنا، بچنا جن اعمال سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔
تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا یہ مہینہ گناہوں کے چھوڑنے پر کیسے ہمیں کنٹرول حاصل ہو جائے اس کی مشق کرانے آیا ہے، اس کی ٹریننگ دینے آیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف دیکھیں کیسی آزمائش ہے۔ اللہ پاک ہمیں چیلنج کر رہے ہیں کہ میرے بندو، تمہارے ایمان کا میں امتحان لینا چاہتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے کہنے پر جب رمضان میں تم نے حلال چیزیں چھوڑ دی ہیں تو میرے بندو میری حرام کردہ چیزوں سے کیوں نہیں بچتے؟ حلال چیزوں سے بچ کر دکھاؤ، اور جب حلال چیزوں سے بچ کر تم دکھاؤ گے تو تمہارے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے گا، یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی، یہ طاقت پیدا ہو جائے گی، اس بات کی ایبلٹی پیدا ہو جائے گی کہ تم اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو۔ کس چیز کی مشق ہو رہی ہے رمضان؟ اسی چیز کی مشق ہے نا، کہ آپ کو پوری قدرت ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ اپنے کمرے میں ہیں، کچن میں ہیں، بیڈ روم میں ہیں، بڑے آرام سے آپ کو ایک برگر کھا لیں، آپ ایک پیزا کھا لیں، گلاس پانی پی لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آپ کیوں نہیں کرتے ایسے؟ آپ تنہائی میں کیوں نہیں ایک لقمہ بھی کھا لیتے؟ کیوں؟ یہ سوال کیا کریں، آسک یور سیلف، اس کوسچن مارک ہے، کیوں؟ گناہ تو دور کی بات ہے، ہم رمضان میں جائز، جو کھانا جائز ہے، پانی پینا جائز ہے، تعلقات جائز ہے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ کون سی چیز روکتی؟ کون سا احساس روکتا ہے؟ کون سی کیفیت روکتی؟ کس کا خیال روکتا ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا خیال آتا ہوگا کسی مسلمان بندے اور بندی کو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، والدین دیکھیں یا نہ دیکھیں، بھائی بہن دیکھیں یا نہ دیکھیں، بیوی دیکھے یا نہ دیکھے، شوہر دیکھے یا نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بے شک میں کمرے میں ہوں، بے شک میں کچن میں ہوں، بے شک میں آفس کے اندر کمرے میں ہوں، بے شک مجھے سب کی نظروں سے میں اوجھل ہوں، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے آپ کے اور ہم سب کے رب اللہ نے ایک مہینہ رکھا ہے ہماری روحانیت کی ٹریننگ کے لیے۔ اب دیکھیں، آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ گاڑیاں چلاتے ہیں، سال میں اس گاڑی کی سروس ہوتی ہے، MOT کرائی جاتی، آپ اس گاڑی کو اس شخص کے پاس چھوڑ دیتے ہیں گیرج میں لے جا کے، اس کی MOT کر دو، چیک کرو اس کے پارٹس کے اندر کوئی خرابی تو نہیں۔ اسی طرح دیکھیں، ہر انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں کا مجموعہ، ایک جسم ایک روح، قربان جائیے اللہ کی شان قریبی۔ اب دیکھیں، ہم 11 مہینے اپنے جسم پر کتنی محنت کرتے ہیں، سر سے لے کے پیر تک، بال سے لے کے ناخن تک، ہر حصے کے لیے کیسی کیسی کریموں کا استعمال کرتے ہیں، صابن کا استعمال کرتے ہیں، بلیچ کا، کیا کچھ نہیں کرتے اپنے چہرے کو حسین بنانے کے لیے، اپنی آنکھوں کو حسین بنانے کے لیے، اپنی بھووں کو حسین بنانے کے لیے، اپنے سر کے بال کو، کیا کچھ ہم نہیں کرتے، کیسے کیسے میک اپس، پورا 11 مہینہ۔ حالانکہ یہ جسم فانی ہے، فنا ہو جائے گا، روح باقی ہے، جسم میں ختم ہو جانا ہے، جسم نے بوڑھا ہو جانا ہے، جسم نے پرانا ہو جانا ہے۔ تو اللہ پاک کی شان کریمی دیکھیں، اللہ پاک نے پورے جسم کے لیے 11 مہینہ، ایک مہینہ اللہ نے روحانیت کے لیے دیا ہے کہ میرے بندو اپنی روح پر محنت کرو۔ جسم اور روح کا مجموعہ ہے انسان، اور دونوں میں روح اصل ہے، کیونکہ جو روح جب نکل جاتی ہے جسم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ناظرین، جسم کو کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنے گھر میں آدمی کہتا ہے کہ ڈیڈ باڈی ہے، لے جاؤ اس کو، جلدی سے لے جاؤ۔ روح کیا ہے، روحانیت کیا ہے، ملکوتیت کیا ہے؟ یہ مہینہ اس روح کو طاقتور بنانے کا مہینہ ہے کہ میرے بندو آؤ ایک مہینہ اس روح پر محنت کرو، روحانیت پر محنت کرو، روحانیت پر محنت کرو۔ تو اب دیکھیں، آپ قربان جائیں کہ ایک طرف اللہ پاک نے، چونکہ ہم جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو دو ہی ایکسکیوز ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا جی، دوسرا ایکسکیوز ہم کرتے ہیں کہ نفس کے ہاتھوں میں مارا گیا جی، بس نفس نے مجھے بہکا دیا۔ دو ایکسکیوز، اللہ پاک نے ان دونوں حوالے سے ہمیں راحت عطا فرمائی۔ شیاطین کو بند کر دیا گیا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، چاند نکلتا ہے، شیاطین پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں، شیطان بند۔ اب کوئی شیطان کا ایکسکیوز نہیں کر سکتے جی میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، شیطان نے مجھے بہکا دیا، نہیں، آپ نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔
دوسرا جو دشمن تھا ہمارا نفس، جو شیطان سے بڑا دشمن ہے، اس کو کمزور کرنے کے لیے روزے کا عمل عطا کیا گیا کہ روزہ رکھو، اس سے تمہارا نفس کمزور ہوگا۔ آپ دیکھ لیں روزی کی حالت میں جی چاہتا کہ انسان گناہ کر، ہر آدمی مسجد کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے، کوئی تلاوت میں، کوئی ذکر میں، کوئی اذکار میں، کوئی اللہ اکبر تلاوت میں۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں مقصد سمجھ میں آ جائے روزے کا۔ مختصر سی بریک ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضری ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمت رحمان میں آپ تمام بھائیوں کو بہنوں کو خوش آمدید۔ بریک سے قبل ناظرین میں عرض کر رہا تھا، اللہ کریم نے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں بڑے جامع انداز میں روزے کے مقاصد، روزے کی تاریخ، روزے کی غرض و غایت اور روزے کی ہسٹری بیان فرمائی۔ اچھا، کالز بھی آن ہیں، آپ چاہیں تو آج کے موضوع کے حوالے سے کوئی سوال ہو روزے کے حوالے سے تو ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، رمضان کریم کی جتنی خیر و برکتیں ہیں، اول تا آخر اللہ ہمیں آپ کو پوری امت کو پورا حصہ نصیب فرمائے، اور جو عمل بھی کسی نے کیا ہے اللہ پاک سب کے روزوں کو، سب کی تراویح کو، تلاوت کو، ذکر و اذکار کو، صدقات کو اور نیکیوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اور بہت سے لوگ عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اللہ پاک تمام لوگوں کے عمروں کو قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیت میں اللہ پاک نے روزے کے حوالے سے بڑے جامع انداز میں روزے کی غرض و غایت بھی بیان کی، روزے کا مقصد سمجھایا کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس لیے حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جانب متوجہ فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتوں کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ پاک کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا تو چھوڑ دے، لیکن روزے کے ذریعے جو چیز اچیو کرنی، جو مقصد روزہ ہے، وہ فوت ہو جائے۔ تو اللہ پاک کو بھوکا اور ہمارے پیاسے رہنے سے آپ خود سوچیں کہ اللہ پاک کو کیا فائدہ؟ ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، ہم مشقت اٹھائیں، پریشانی، اللہ پاک کو کوئی فائدہ۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا خیریت؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ جی مولانا مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے، تراویح کے بھی اور بھی کوئی بھی نماز، تو بعض دفعہ سمجھو کہ کوئی کافی لوگوں کے بھی خیال دل میں آ جاتے ہیں، تو وہ ایسے وسوسہ آتا ہے، تو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا کوئی کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں بھائی، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا بھائی، اللہ کریم آپ کے لیے، ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ بھائی جان، یہ مسئلہ بہت کامن ہے، بہت کامن ہے، اور اس سے ہمیں پریشان بالکل نہیں ہونا۔ دیکھیں، اسلام دین فطرت ہے، نیچرل وے فار اور دین، انسان، اس لیے اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے کہ ایسی چیز پر اسلام میں گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے جو انسان کے اختیار میں نہ ہو۔ دیکھیں، ایک ہے وسوسہ کا آنا، یہ آپ کے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں ہے، تو وسوسے کے آنے پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ہاں، پریشانی کی بات کب ہے؟ جب انسان جان بوجھ کر نماز میں آدمی کھڑا ہوا ہو اور جان بوجھ کر کچھ اور پلاننگ کر رہا ہو، دکان، مکان، کسی اور چیز کے بارے میں سوچ رہا ہو، اختیاری طور پہ، غیر اختیاری خیالات آ جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن فوراً اس خیال سے باز آنا چاہیے۔ آدمی یہ سوچے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب بھی خیال آئے تو آپ اس کو درست کر لیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ بار بار ایسا کرنے سے یہ وسوسہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اختیاری تو جان بوجھ کر لائیں وہ خطرناک ہے، لیکن خود بخود وسوسہ آئے اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، ان کو بھی شامل کر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ رمضان اللہ. مبارک ہو آپ کو. آپ کو بھی میری بہن. تو ہم اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. ضرور ضرور جی. آپ بھی. میں مسز خان بول رہی ہوں. جی جی. تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو میرے غم سے نا تھوڑا خون نکلتا ہے. جی خون یعنی کہاں؟ منہ میں خون آتا ہے تو میں کلی کر لیتی ہوں, ہر دم کلی کرتی ہوں, جب وضو کرتی ہوں تب بھی. تو میں نے پوچھنا تھا اس کا کیا مطلب, آپ کیا بتائیں, کہیں گے, حکم دیں گے؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں, منہ سے خون نکلنا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی ٹی وی اگر بند کر دیں تو بڑی مہربانی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی. مولانا صاحب میرا سوال ہے, عصر کے بعد قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سجدہ آ جاتا ہے تو بولتے ہیں عصر کے نماز کے بعد سجدہ دینا چاہیے, کیا وہ سجدہ نکال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ بھائی. اچھا پہلا سوال تھا میری بہن کا کہ روزے کی حالت میں اگر منہ سے خون نکل آئے تو کوئی حرج نہیں. دیکھیں یہ مسئلہ بہت ضروری ہے جاننا. اصل میں بڑا المیہ ہمارے یہاں ہے, بڑا المیہ ہے. بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ جب ہم کوئی اسپیشلی رمضان کا روزہ ہو یا نمازیں ہوں جو ہم پڑھتے ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے, کم از کم ان فرائض کے حوالے سے ان باتوں کا جاننا بہت ضروری تھا. مثال کے طور پہ نماز کی کن اعمال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تھنگس وچ بریک صلاۃ, وہ چیزیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں, باطل کر دیتی ہیں, بہت ضروری تھا جاننا, لیکن ہمیں نہیں پتہ. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور کن کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے, اور کن کن چیزوں سے مکروہ بھی نہیں ہوتا. زیادہ تر ہم لوگ مکس اپ کر جاتے ہیں اور خلط ملط کر جاتے ہیں کہ بہت سے بھائی ہمارے ایسا عمل کوئی کرتے ہیں جس سے کوئی حرج نہیں, وہ سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا پھر روزہ توڑ لیتے ہیں. اس لیے اللہ کا واسطہ ہے مسائل پوچھیں, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا رمضان سے پہلے ہم روزوں کے حوالے سے مسائل جانیں, اسپیشلی وہ مسائل وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں. کہیں روزہ میرا باطل تو نہیں ہو گیا, روزہ فاسد تو نہیں ہو گیا. تو دیکھیں خون نکلنے سے اصل میں وضو ٹوٹتا ہے. خون اگر کہیں جسم سے نکلا ہے اور اپنی جگہ وہ چھوڑ چکا ہے, خون بہہ گیا ہے اپنے محل سے, تو وضو ٹوٹتا ہے, روزہ نہیں. روزہ الحمدللہ بہت مضبوط ہمارا روزہ ہوتا ہے, روزہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتا. اس لیے روزے کے حوالے سے بالکل آپ بے فکر رہیں, روزہ آپ کا بالکل نہیں ٹوٹا. اچھا میری بہن نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ عصر کے بعد جو تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کے دوران جو سجدے کی تلاوت ہے تو آپ بالکل سجدے تلاوت کر سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں. ہاں بالکل غروب کا وقت نہ ہو, لیکن عصر کے بعد اگر آپ نے تلاوت کی تو سجدے تلاوت کر سکتی ہیں, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اللہ پاک بہت برکت عطا فرمائے. میں سب کو یہ عرض کرتا ہوں اور بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ روزے کے مسائل سیکھیں, قریب کی مسجد میں جائیں, وہاں کے امام ائمہ حضرات سے پوچھیں, علماء سے پوچھیں, سیکھیں ضرور مسائل, کہ خدا نخواستہ کہیں جانے انجانے میں آپ کا کوئی روزہ ضائع نہ ہو جائے, آپ کا کوئی روزہ باطل نہ ہو جائے, کوئی روزہ فاسد نہ ہو جائے. پھر وہ چیزیں جو روزے کے اثرات کو ختم کر دیتی ہیں. ابھی میں نے عرض کیا کہ مقصد روزہ کیا ہے, میں ابھی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ 2 کال اور ہیں جی. نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام. جی وہ میں نا آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں زکوٰۃ کے بارے میں. جی وہ میں جا رہی ہوں عمرہ کرنے, تو میں سوچ رہی تھی وہ جو باہر کام نہیں کر رہے ہوتے لڑکے, جو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں سعودی عرب؟ ٹھیک ہے. دوسرا جی اور کوئی مسئلہ ہے؟ جی نہیں بس یہی. ٹھیک میں ابھی عرض کرتا ہوں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مولانا صاحب؟ جی اللہ پاک کا بہت کرم ہے. رمضان کی بہت مبارک. آپ کو بھی خیر مبارک. مجھے وطر کے بارے میں پوچھنا تھا. میں نے یہ پڑھا ہے کہ جیسے لکھا ہوا تھا کہ وطر آخری نماز ہونی چاہیے رات کی, تو کیا اس کے بعد ہم جب رات کو 10-11 بجے اگر پڑھتے ہیں وطر تو پھر تہجد پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد؟ مطلب میں تو اسی طرح پڑھتی ہوں. اور دوسرا یہ تھا کہ وطر کے بعد کہتے ہیں دعا نہیں کرتے, تو یہ بھی مجھے تھوڑی کنفیوژن اس بارے میں بھی ہو گئی ہے. تو اگر قضا وطر پڑھنی ہے تو وہ ہم رات میں پڑھیں یا ہم دن کے کس ٹائم میں پڑھیں؟ تھوڑی اس کی وضاحت آپ پلیز کر دیجیے, مہربانی. شکریہ. بہت شکریہ. اچھا اگلا سوال میری بہن نے کیا ہے کہ میں عمرہ کرنے جا رہی ہوں, اللہ آپ کریم قبول فرمائے جی آپ کے اس عمرے کو, آپ سفر کو آسان فرمائے. اور مقصد عمرہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہر عمل کا, ہر نیکی کی ایک شکل صورت ہوتی ہے,
اور ایک اس کا مقصد غرض و غایت، اور اسی غرض و غایت اسی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے وہ شکل صورت ادا کی جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک آپ کو اس مرتبہ والے عمرے سے مقصد عمرہ حاصل ہو جائے، اور جتنے لوگ گئے ہیں اللہ کریم ان کی عمروں کو قبول فرما کے مقصد عمرہ اللہ کریم انہیں عطا فرمائے۔ مقصد عمرہ اللہ پاک کی رضا، اللہ کی خوشنودی، ایکچول دینداری، 100% دینداری، اللہ پاک کی عظمت کا استحضار، تقوی، طہارت، پرہیزگاری۔ تو آپ نے سوال کیا کیا وہاں جو لوگ ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ، میری بہن آپ بے شک ان کو دے سکتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسے لوگوں یعنی ان کا زکوٰۃ کا مستحق ہونا ضروری ہے، اس کا خیال رکھیں۔ جن کو آپ زکوٰۃ دے رہی ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہوں، زکوٰۃ کے مستحق ہوں، اور بہت اچھی بات ہے آپ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جو لوگ ہیں تھوڑی تنخواہوں پہ جو سڑکوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ یہی ہے کہ میک شیور کیسے کریں، اس کا خیال رکھیں کہ جس کو آپ دے رہی ہیں کہیں وہ اگر صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، اور آپ کی زکوٰۃ آپ لے لیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کا خیال رکھا جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ اچھا اگلا سوال میری بہن دیکھیں، بہت سے مسائل ہمارے یہاں، چونکہ مصیبت یہ کہ ہر آدمی مسئلہ بتا رہا ہوتا ہے خود جانے بغیر، بالکل مثال ایسی ہے جیسے ہم لوگ شریعت کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں، خود شریعت ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ میرے استاد کہا کرتے تھے بچپن میں، دیکھو کسی کو کوئی بات سمجھانے کے لیے پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ آج پوری دنیا میں اسلام کے نام پہ اتنی بے راہ روی کیوں ہے؟ چونکہ ہم سمجھانے والے خود ناقص ہیں، ہم نے خود ہی نہیں سمجھا کہ واقعی ایکچول اسلام ہے کیا۔ جب آپ خود نہیں سمجھیں گے، قرآن خود نہیں سمجھیں گے، ہم کیسے لوگوں کو سمجھائیں گے؟ مصیبت یہ ہے آج کہ مسائل خود ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور مسائل بتانے کا بڑا شوق ہوتا ہے سب کو بغیر تحقیق کے۔ تو اللہ کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کے میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے مسئلہ بتانے سے پہلے کنفرم ہو لے۔ پچھلے دنوں کسی نے بتلایا کہ تھوڑی سی الٹی آئی، الٹی خود بخود ہوئی، کسی نے بتا دیا روزہ ٹوٹ گیا، اب میں نے پھر کھانا کھا لیا۔ اب بتائیں کہ اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ اس بندے نے آپ کے کہنے پر ایک روزہ ضائع کر دیا۔ الٹی خود ہو جائے اگر تھوڑی سی الٹی تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسئلہ علماء سے پوچھیں، ہمارے یہاں تو ساری چیزیں الٹی پلٹی ہو رہی ہیں۔ میڈیسن کے بارے میں پوچھنا ہو تو ہم بلڈر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، گھر میں کام کروانا ہو تو لوئر سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، سب کام الٹا پلٹا۔ بائک بنانے والے سے موٹر کار ہم بنوا رہے ہوتے ہیں، موٹر کار بنوانے والے سے ہم پلین بنوا رہے ہوتے ہیں، سارا کام الٹا پلٹا ہو کے رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کسی بھی عبادت کی وہ تاثیر ہمیں نہیں مل پاتی، برکات سے ہم فیوز سے مستفید نہیں ہو پاتے۔ تو میری بہن دیکھیں، اثر وطر کی بے شک نماز آخری ہونی چاہیے۔ اب یہ چاہیے کا جو لفظ ہے کیا ہے؟ چاہیے کہ کئی معنی ہوتے ہیں، بہتر ہے، افضل ہے۔ ایسا نہیں کہ وطر کے بعد آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، ورنہ آپ دیکھیں نا، ہم عام دنوں میں بھی ہم جب وطر پڑھتے ہیں، مسجد میں وطر پڑھ کے گھر جاتے ہیں تو وطر کے بعد 2 نفل ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ کوئی آپ سے کہے کہ کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا چاہیے، تو کیا مطلب؟ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے؟ نہیں، خلاف سنت ہے۔ بہتر ہے کہ آپ بیٹھ کے پئیں، سنت طریقہ ہے بیٹھ کے پئیں۔ اسی طریقے سے ہر عمل کے نیکی اور بدی کے حوالے سے اس کی کیٹیگریز متعین، وہ عمل مستحب ہے، سنت ہے، واجب ہے، جائز ہے یا وہ فرض ہے۔ اس طریقے ناجائز کاموں میں وہ مکروہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ ہے۔ کیٹیگریز بتانے والے کی بڑی سخت ذمہ داری ہے، بڑی سخت ذمہ داری ہے کہ آپ جب حدیث قرآن کسی کو بتائیں تو پوری بات بتائیں۔ تو آپ بے شک وطر کے بعد آخری نماز وطر ہونی چاہیے، لیکن ہونی چاہیے مطلب اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد آپ وہ پڑھ سکتی ہیں، نفل بے شک پڑھ سکتی ہیں، دعا بھی آپ کس نے کہا دعا نہیں مانگنا چاہیے؟ اب پتہ نہیں لوگ کیسے کیسے مسائل کہاں سے دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں بغیر کسی تحقیق۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ وطر کے بعد دعا بھی کر سکتی ہیں، وطر کے بعد آپ نفل بھی پڑھ سکتی ہیں۔ وہ دیکھیں وطر کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ جو شخص پابند ہے، پابندی کے ساتھ تہجد پڑھتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وطر کو ڈیلے کر دے، تہجد کے ساتھ ملا کے پڑھے، 8 رکعت تہجد پڑھے پھر وطر پڑھے۔ لیکن جو لوگ عادی نہیں ہیں، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، آنکھ لگ گئی، تو ان کے لیے کہ بہتر یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد، سنت کے بعد وطر پڑھ لیں کہ خدا نخواستہ وطر مس نہ ہو جائے۔ بہت ضروری ہے سمجھنا۔ جب آدمی جتنی اچھی طرح دیکھیں ہماری سمجھ ہوگی نا، فہم، اتنی اچھی طرح ہم کسی کو سمجھا پائیں گے۔ فہم اور سمجھداری جتنی کمزور ہوگی، شعور جتنا کسی چیز کے حوالے سے ادراک کمزور ہوگا، تو سمجھانے کا انداز بھی اتنا ہی کمزور ہوگا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मौलाना आपसे पूछना ये कि जो लेडीज लोग घर तराबी पढ़ते हैं तो वो 2 रकात की नियत कर सकते हैं कि एक साथ 4 रकात की नियत करके 2-2 रकात पढ़ सकते हैं? अच्छा, औरतें जो तरावी पढ़ती हैं, लेडीज लोग के लिए। अच्छा लेडीज़ लोग, ठीक है, मैं अर्ज़ करता हूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें, तरावी में जिस तरीके से हम नियत करते हैं ना मर्द हजरात, वही हालत औरतों का भी है। औरतें जो ख़वातीन, मुबारक हो माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि घरों में जो ख़वातीन तरावी पढ़ती हैं, तो जिस तरीके से मर्द नियत करते हैं कि 2-2 रकत करके, और इसमें यह भी ऑप्शन है कि एक मरतबा भी आप चाहें तो 20 रकत की तरावी की नियत कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। नियत तो दिल के इरादे का नाम है ना, तो आप 1-2 करके भी कर सकते हैं। नियत करती हूँ मैं 2 रकत नमाज तरावी, और 4 की भी एक साथ कर सकती हैं, 8 की भी एक साथ कर सकती हैं, और अगर 20 पढ़नी है तो 20 की भी एक साथ पढ़ सकती हैं। दोनों ऑप्शन है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तरावी के बारे में देखिए एक बात और मैं बता दूं, चूँकि हमारे यहाँ ऐसा बहुत हो रहा है आजकल। लोग बेशक तरावी बहुत ऊंची इबादत, बहुत फजीलत वाली, बरकत वाली, अजर वाली, सवाब वाली। देखें, तरावी में 40 सजदे होते, एक सजदे में आदमी को अल्लाह पाक का कितना कुर्ब हासिल होता होगा। अब 40 सजदों में अल्लाह का कितना उसे कुर्ब मिला, कितना तकर्रुब हासिल हुआ, कितना वो करीब हुआ वो बंदा वो बंदी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखें कि तरावी फ़र्द नहीं है, तरावी नफल है, तरावी सुन्नत है। तरावी को फ़र्ज़ का दर्जा न दिया जाए। हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि लोग तरावी में, इतनी मस्जिदों में ऐसा लगता है माशा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, मैं डिस्करेज नहीं कर, लेकिन तरावी पढ़ के सो जाते हैं, फजर गायब। सारी ज़िंदगी की तरावी एक फजर के बराबर नहीं हो सकती। फजर फ़र्ज़ है, इसको याद रखें, सिर्फ अल्लाह का वास्ता है। फजर ना मिस करें तरावी की वजह से। बेशक तबीयत अगर ठीक नहीं है, तबीयत में हशाशी बशाश शर सदर नहीं है, तबीयत में थकावट है, बहुत थकावट है, बेशक तरावी थोड़ी पढ़ लें, लेकिन फजर ना मिस करें। अब हमारे ऐसे ही हो रहा, मैं देख रहा हूँ मस्जिदों में आधी ज़्यादा मस्जिद खाली है फजर में। क्यों भाई? तरावी पढ़ के लोग बड़े थक गए हैं। ये खल्त मबहस है, ये जुल्म है, ये दीन को न समझने की अलामत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक से करीब करने वाली सबसे बड़ी नेकी फ़राइज़ है। फ़राइज़ के ज़रिए आदमी अल्लाह पाक से करीब होता सबसे ज़्यादा, और हमने फ़राइज़ को छोड़ रखा है। सारा जोर नफल पर है, नफल उम्रा, नफल हज, नफल ज़िक्र अज़कार, नफल तिलावत। गुनाह छोड़ने की तरफ कोई नहीं आ रहा। हालांकि रमज़ान का मकसद है गुनाह छुड़वाना, कि मेरे बंदो रोज़ी की हालत में जब तुम हलाल चीज़ों को छोड़ते हो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के डर और खौफ से कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तो इस बात की मशक कराई जा रही है कि तुम अल्लाह पाक की हराम करदा चीज़ों को छोड़ दो। तो रमज़ान का मकसद गुनाह का छुड़वाना, तक़वे का मकसद, तक़वा किसे कहते हैं? गुनाह छोड़े। इसलिए एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सबसे बड़ा इबादत गुजार बनना चाहता हूँ। कुर्बान जाइए आप जवाब पर। आपने ये नहीं फरमाया कि पूरी रात जागा करो, आपने ये नहीं फरमाया कि पूरी रात तिलावत किया करो, खूब हज किया करो, खूब उम्रे किया करो, खूब सदक़ात दिया करो, खूब ज़िक्र किया करो, 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा पढ़ो। नहीं, आपने बड़ा मुख्तसर, बड़ा जामे आपने फरमाया, इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास। अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो, अल्लाह पाक की नाफरमानी छोड़ दो, सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। आज हमने किस काम पे पूरी उम्मत को लगा रखा है? नवाफिल पे, नवाफिल पे लगा रखा है। याद रखें, दीन समझाने वालों की बड़ी डबल जिम्मेदारी, बड़े अदब के साथ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, दीन समझाने वालों की, दीन की तशरीह करने वालों की, स्पीकर्स की, उलमा की बड़ी जिम्मेदारी कि लोगों को सही दीन बताएं। फ़राइज़ पहले हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं जो उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मौलाना साहब कैसे हैं आप? जी मेरी बहन। जी मेरा सवाल ये है कि हम ज़कात के पैसों से पाकिस्तान में वाटर पंप लगवा सकते हैं? जी अर्ज़ करता हूँ। जी और कोई सवाल है? जी बहुत शुक्रिया मेरी बहन। देखें, ज़कात के अंदर जो मसला है वो ये है कि ज़कात की रकम जब जिसको दी जाए उसको मालिक बनाया जाए, ओनरशिप दिया जाए। तो वाटर वेल तो नहीं लगा सकते, वाटर हैंड पंप, लेकिन इस शक्ल में
کہ کسی کے گھر میں کسی مستحق زکوٰۃ کے گھر میں واٹر پمپ لگایا جائے، پہلے اس کو پیسہ دے کے مالک بنایا جائے یا اس کی اجازت سے کہ یہ پیسہ زکوٰۃ کی ہے، زکوٰۃ کی یہ رقم ہے، اور آپ کہیں تو اس پیسے سے آپ کے لیے ہم واٹر ہینڈ پمپ لگا دیں، یعنی اس کو مالک بنانے کا عمل ہو، اس کو اونرشپ دیا جائے اس پیسے کی، تب جائز ہے، تب جائز ہے۔ تو اس میں ہاں واٹر ویل چونکہ کمیونٹی ویل ہوتا ہے، اس میں نہیں، کیونکہ اس میں ایک آدمی مالک نہیں ہوتا، پوری کمیونٹی مالک ہوتی ہے، تو واٹر ویل تو نہیں لگا سکتے۔ ہاں واٹر ہینڈ پمپ اس شرط کے ساتھ کہ کسی کے گھر میں اس کو مالک بنا کے لگایا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ تو ناظرین میں عرض کر رہا ہوں کہ دین سمجھانا، دین بتانا، دین کی باتوں کو بتانا اس سے زیادہ ضروری ہے کہ صحیح دین بتائے، صحیح تشریح کی جائے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، جو صحیح ایکچول دین۔ اب مثال کے طور پہ جو حدیث میں نے پڑھی، فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں رکھا، صاحب ایمان ہو، و احتسابا، اور ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، تو فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اس حدیث کو بتانے والے کی بڑی ذمہ داری ہے کہ سارے گناہ سے کیا مراد ہے۔ تو یاد رکھیں سارے گناہ سے مراد صغائر ہیں، صغیرہ گناہ، اور وہ گناہ جس کا تعلق ایک بندے سے اللہ پاک کے ساتھ، اللہ پاک کے حقوق میں اس نے کوتاہی کمی کی۔ حقوق العباد نہیں معاف ہوتے۔ آپ نے ماں باپ کو ستا رکھا ہے، آپ نے بھائی بہنوں کو ستا رکھا ہے، حق مار رکھا ہے، بہنوں کو میراث آپ نے وراثت میں حصہ نہیں دیا، آپ نے پڑوسی کو ستایا ہوا، آپ غیبت کر رہے ہیں، آپ اللہ اکبر لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہیں، یہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو غفر له ما تقدم من ذنبی، پچھلے سارے گناہ سے وہ گناہ مراد ہیں جو ایک بندے نے اللہ پاک کی حقوق کی ادائیگی میں کمی کی ہے، کوتاہی کی۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ آج مائیں رو رہی ہیں، مائیں تڑپ رہی ہیں، بلک رہی ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ جب بچے اپنے والدین کو گالیاں دیں گے، جب ستائیں گے، رلائیں گے اپنی ماؤں کو بچے، تو بس سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ مائیں رو رہی ہیں، بچے ستا رہے ہیں۔ میرے استاد کہتے تھے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں کے حوالے سے روتے ہیں اور فائٹ کرتے ہیں کہ میری ماں، میری ماں، میری امی، میری امی، مائی مم، مائی مم۔ اب وہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یور مم، یور مم، یور مم، یور مم، لے جاؤ اس بوجھ کو، مصیبت کو۔ ہائے، آج تڑپ رہی ہیں مائیں، جن بچوں کی بڑی قربانیوں سے انہوں نے پرورش کی، بچے اب جوان ہو گئے کہتے ہیں یور مم، یور مم، تم لے جاؤ اس ماں کو اٹھا کے۔ قیامت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بس قیامت کا انتظار کرنا۔ تو روزی کی حالت میں اگر اپنے ماں باپ، اسے دیکھنا کتنی پیاری وہ حدیث، بارہا آپ نے وہ حدیث کو سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ممبر پہ گئے، اور پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا، اسٹیپ پہ آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا نماز کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انیوجولی آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، کیا مقصد، کیا ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین بد دعا دے رہے تھے کہ نامراد اور ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو پایا، ان کو راضی کر کے جنت نہ کمالی ہو، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جبریل امین نے بد دعا کی، میں نے آمین کی۔ اب بتائیں کہ کتنا وہ بدنصیب شخص ہے، کیا اس کے روزے، کیا اس کا حج، کیا اس کی زکوٰۃ، کیا اس کی ہر سال کے عمرے، ماں باپ اگر ناراض۔ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت پر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اویس قرنی سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ بڑی آپ سوچیں کتنی ان کی خواہش تمنا آرزو ہوگی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں اور زیارت کر لیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے جب بھی مطالبہ کرتے آنے کا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اویس اپنی امی کی خدمت کرو، اپنی ماں کی خدمت کرو، اویس میرے پاس نہ آنا آتے۔ ماں کی خدمت کی برکت سے اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا بڑا مقام اور اتنی بشارت سنائی۔
تو اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں، روزے کے ذریعے بھوکا پیاسے کہ اللہ پاک ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کے بندوں اللہ والا بنانے آیا ہے بھائیوں۔ اگر ہم اس مہینے میں آئیے اس مرتبہ تہیہ کریں، وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ اس رمضان کو عام رمضان کی طرح، پچھلے رمضان کی طرح نہیں گزاروں گا، اللہ کی ایک ایک نافرمانی سے بچوں گا، نماز کی پابندی کروں گا، غیبت سے بچوں۔ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں پھر ایک نئی دعا کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں ہم سب کو، پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔